बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। नाज़रीन, ख्वाहिश ही रही कि कभी कोई खुशी की खबर मिले। परसों ख्याल ये था कि जो मौजूदा वफाकी हुकूमत है ये पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने जा रही है, और इसी तरह पेट्रोल पंप वालों ने भी अपने स्टॉक कम अज कम कर लिए, और आवाम ने भी सोचा कि चलो 1-2 दिन रह जाते हैं और हम अपने बाद में फिर ज़रा पेट्रोल की टंकियाँ भरवा लेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके बरअक्स, क्योंकि हमारे मुल्क में जो खुशियां हैं, वो अच्छी खबरें हैं, वो ख्वाब होती जा रही हैं। क्योंकि लोगों को ये भी बताया जा रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी हैं। हम 40 रुपए तक, वो कभी कहा 24 रुपए तक तेल और डीजल कम करेंगे। लेकिन हुआ क्या है कि आपने देखा कि वही हुआ कि फिर कीमतें बढ़ गई। इस पर हम बात करेंगे। और दूसरा, लसबेला में जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ था उसकी अभी तक आप गूंज या वाइब्रेशन सुन सकते हैं, उसके आफ्टर शॉक्स। उसके दौरान सोशल मीडिया पर एक वो तूफान बदतमीजी शुरू हो गया, और अफवाज पाकिस्तान को कंट्रोवर्शियल करने के लिए कुछ लोगों ने बाकायदा मुहिम चलाई। तो उसके तनाजर में जो शहबाज गिल साहब की जो गिरफ्तारी हुई, उसको भी पाकिस्तानी सियासत में एक अहम मकाम मिल गया है। क्योंकि इल्ज़ाम ये है कि शहबाज गिल ने जो बातें की हैं वो फौज में डिवीजन पैदा कर रही हैं और ये गद्दारी के ज़ुमरे में आती हैं। अरेस्ट के बाद उनको जिस तरीके से रिमांड लिया गया, फिर जुडिशल रिमांड पर भेजा गया, और रिमांड को मुअत्तल करने के लिए उसके खिलाफ अपील की गई, फिर हाई कोर्ट तक केस चला गया। सिविलाइज मुआशरों में क्या ऐसा होता है? क्योंकि आज हमने पैनल से ये बात जरूर करनी है कि सिविलाइज मुआशरों में अगर बिलफर्ज महल कि 2 दिन के बाद जुडिशियल जो रिमांड दिया गया है, तो आपके पास से कोई इन्वेस्टिगेशन के जदीद तरीके नहीं हैं, आप सबूत इकट्ठे नहीं कर सक रहे। आपके पास अगर टेलीफोन उसका बरामद नहीं भी हुआ तो टेलीफोन का नंबर मौजूद है। वो आजकल तो नादरा से और इस किस्म के इंस्ट्रूमेंट हैं, वो तलाश किया जा सकता है कहाँ कॉल हुई है, क्या क्या बातें हुई हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि उसी तरह वो पुराना ही धक्का ना, उसी किसी की टांग और बाजू मरोड़ के, उसे जख्मी करके, उसे अजियत दे के, और उसको किस तरीके से मनाना चाहते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की जो पुलिस है, ये तो अगर कोई बिल्कुल बेगुनाह आदमी भी पकड़ा जाए और वो ये तशद्दुद करें तो ये वो मान जाएगा कि मैं ही कलभूषण हूं। सूरत यह है कि दूसरी पार्टी को भी कल को अगर बारी नहीं आती, इस पर गौर करना चाहिए। अभी भी आपने देखा कि ज़ेरे समाअत है कि इसका रिमांड दिया जाए। दूसरे फरीक का भी मौक़िफ़ ये है कि उस पर बड़ा नंगा करके तशद्दुद किया गया है। लेकिन पंजाब के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मैं उनको मिल के आया, ऐसी कोई बात नहीं। और पंजाब असम्बली में 2 ऐसे कवानीन पास हुए हैं जिसको आप हवा का ठंडा झोंका कह सकते हैं। एक तो यह कि प्राइवेट तौर पर सूद का कारोबार आपको पता है पूरे मुल्क में है। मजबूर लोग किसी ऐसे लोगों से कर्ज लेते हैं, फिर वो जान छुड़ा नहीं सकते, वो लीगलाइज उनकी पर्चियाँ बाकायदा तौर पर उनकी जान नहीं छोड़ती। और BA तक तालीम मुफ्त, और कुरान पाक का भी उन्होंने कहा कि जब तक वो इल्म हासिल नहीं करेंगे अगली क्लास में नहीं जा सकते। ये हमारे मौजूद रहेंगे। एहसन ज़िया साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। वो डॉक्टर कैस असलम साहब हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, और एयर मार्शल महमूद खान साहब हैं। तो नाज़रीन, ये हमारे मौजूद रहेंगे। आते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कोई भी सही करो। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। एहसन ज़िया साहब, सूरत आपके सामने कि इस वक्त जो पाकिस्तान के मसाइल हैं वो तो आपके सामने बेतहाशा है। बेरोजगारी है, महंगाई है, इंसाफ है, सिक्योरिटी है। लेकिन ये कि आज जो मसला डिस्कस हो रहा है तमाम टीवी चैनल के ऊपर, वो ये है कि शहबाज गिल गिरफ्तार है। ये सबसे बड़ा मसला है। और फिर ये है कि आज वफाकी काबीना के इजलास में ये बाकायदा तौर पर फैसला हुआ है कि जिन लोगों ने ये हैंडलर्स हैं या उनको फैसिलिटेटर्स हैं, सोशल मीडिया जो चलाते हैं और अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की बात करते हैं, उन सब को पकड़ा जाएगा। इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए कि किस किस को पकड़ेंगे, क्योंकि कई दफा तो होता ये है, कुछ लोग तो बाकायदा हिस्सा होते हैं, कुछ लोग उस अदारे के खिलाफ भी शायद नहीं होते, लेकिन आदतन उसको रिट्वीट करते रहते हैं। क्या कहते हैं?
دیکھیے سب سے پہلے جو شہباز گل صاحب کا معاملہ ہے نا شاہد اقبال صاحب، میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، مختلف پولیٹیکل پارٹی، صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم نواز اور ایون پاکستان پیپلز پارٹی بھی کسی نہ کسی انداز میں حرف تنقید بناتے رہے ہیں، لیکن یہ جو ایپیسوڈ ہوا ہے، جو بیانات چلے ہیں ملک کے ایک بڑے ٹی وی چینل کے اوپر، یہ بڑے خوفناک تھے اور میرا خیال ہے دنیا میں کہیں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں آپ کی جو فوج کا ایک جو ڈیکورم ہے، ایک سلسلہ، وہ یہ ہے کہ اوپر سے کمانڈ جب آرڈر کرتی ہے تو نیچے جو سب سے نیچے ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا مجھے کیا کرنا ہے، اس کو اوبے کرتا ہے اس آرڈر کو، اور وہ سوچ میں نہیں پڑ جاتا کہ میں نے اس کو کرنا چاہیے، یہ لیگل ہے یا یہ لیگل ہے، اس کو پتا ہے میں نے اس کو، اور اسی وجہ سے آپ کا یہ پورا سسٹم چل رہا ہے، آپ کے پورے دفاع کا سسٹم چل رہا ہے۔ آپ ٹی وی چینل کے اوپر آ کے بیٹھ کر آپ یہ بات کر رہے ہیں، ان کو منع کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان آرڈرز کو اوبے کرتے ہوئے سوچیں اور دیکھیں کرنا ہے نہیں کرنا، تو اٹ مینس کہ ٹوٹلی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑی مہربانی کی ہے اس وقت بھی کہ انہوں نے آپ پر کوئی فوجی کیس نہیں چلا دیا، اگر اس لاز کے تحت لے جاتے تو شاید اس سے زیادہ مشکلات ہوتی۔ میں شہباز گل صاحب کو کل اپنے بچوں کے ساتھ لپٹ کے روتے ہوں بھاڑے مارتے ہوئے دیکھتا رہا تو میں سوچ رہا تھا کہ وہ جو نوجوان سپوت ہیں جو بارڈرز پہ کھڑے ہو کر وہ آنکھیں، میں جن کے اوپر بارے کہتا ہوں کہ وہ آنکھیں جو آپ کا دفاع کرتی ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان پر دوزخ کی آگ حرام ہے، ان بچوں کو، ان کے وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، آخر وہ بھی تو ہمارے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا میسج کنوے کر رہے ہیں؟ نہ امریکہ میں، نہ انڈیا میں، نہ کسی اور ملک میں اس طرح کی کسی چینل پہ اجازت ہوتی ہے جو پاکستان میں اس وقت شتر بے مہار اگر اس طرح، اور پھر وہ پارٹی جو کہ اقتدار میں رہی ہے اور پھر ایک ایسا شخص کر رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ آگے جو چل کے سلسلے ہوئے کہ جب یہ سارا کچھ ہو چکا تھا، آپ کو ایک ریلیف ملا کہ انہوں نے سول طور پر کیا، تو آگے آپ نے جب پھر ایک بیان دیا جس کے بعد مجھے لگا کہ عمران خان صاحب کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں، اس کے دوست ہی ان کے لیے کافی ہیں، ان کا جو ہے نا سارا ستیہ ناش کرنے کے لیے ان کی پولیٹیکل جماعت کا، کیونکہ اس وقت جس فضا سے وہ گزر رہے ہیں، پی ٹی آئی جو گزر رہی ہے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ مجھے ان کے سب سے خطرناک شروع ہوا تھا، جی کام شروع گجرا والا کے جلسے سے ہوا تھا، جاوید لطیف کے واقعات ہیں کہ میں پاکستان کھپے کہوں گا ہی نہیں، پھر یہ ہے کہ یار صادق نے جو اسمبلی میں کہا اور انڈیا نے سارا چلایا، ان کا ہمارا تو نیریٹو انڈیا پاکستان میں چل رہا ہے کہ ٹانگیں کہاں پہ ہی تھی اور ماتھے پر پسینہ تھا، اور ہم نے جو ابھی نندن ہم بڑے جہاں مگڑے ڈال رہے تھے ان کا یہ وہ تو چھوڑنا پڑا، تو یہ سب لوگوں کو بھی اس وقت کر لیتے تو دیکھیں کچھ چیزیں آپ کی اسمبلی میں آپ بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ہوتی ہیں ڈائریکٹ انڈائریکٹ، مثلا بہت زیادہ ڈائریکٹ اس طرح کی باتیں میں نے نہیں سنی کہ بالکل آپ ایک خطاب کر کے اپنی فورس کو یہ کر رہے ہوں کہ آپ ایسا کریں۔ اچھا وہ واقعہ تو چلو ہو گیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ شہباز گل صاحب نے جب اگلا بیان دیا، اصل میں اگلی سچویشن بڑی اب سیریس ہوتی چلی جا رہی ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ خود عمران خان صاحب کے لیے زیادہ اچھی چیز نہیں ہے۔ شہباز گل صاحب نے وہاں جا کے اعترافی بیان میں یہ کہا کہ جناب میں نے جو کچھ کیا میں نے اپنی پارٹی لائن کے کہنے پہ کیا ہے، حالانکہ پہلے عمران خان صاحب کو یہ مشورہ بھی دیا گیا، سب کو یہ کہا بھی گیا کہ آپ اس سے تھوڑا ڈسٹنٹ کریں، اس کو یعنی اس کو آن نہ کریں، اور شروع میں انہوں نے شہباز گل نے جب اپنی پولیس کی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ جناب مجھے پارٹی لائن نے کہا گیا کہ، اور اس کے بعد اب جب آپ کا جب آپ سوشل میڈیا پر تھا کل تو کہا کہ میں نے نہیں وہ انہوں نے کہا کہ میں نے جو کہا ہے مجھے اس پہ کوئی شرمندگی نہیں، یہ بات ان کا بیان سب جگہوں پہ چھپا کہ مجھے کوئی شرمندگی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ شرمندگی کا اظہار کر دیتے ہیں، معافی مانگ لیتے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایون جو اس وقت آپ کی وہ جو چینل کی انتظامیہ ہے، وہ ان کے جو بڑے اینکر ہے سارا دن وہ معافی مانگتے رہے کہ جی ہمارا اس سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ شروع میں پی ٹی آئی نے کو بھی تو بند کر جی میں پی ٹی آئی نے شروع میں تو پی ٹی آئی نے ڈسٹنس اختیار کیا اس سے تھوڑا سا، لیکن پھر اب دیکھیں نا کل کے جلسے میں اور پھر آج کی جو ہے کہ جی ان کی جو کیبنٹ بیٹھی ساری، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شہباز گل کا بھرپور ساتھ دیں گے، یعنی ان کے پوری طرح یہ بیان آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اب جو پارٹی پالیسی ہے اس کے تحت وہ جو بیان دیا گیا تھا انہوں نے اس کو آن کر لیا ہے، یا آن نہیں بھی کیا تو اس انداز میں اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جس سے ایک میسج اور بڑا ادھر جو میسج جا رہا ہے یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا، کیونکہ اب میں نے کبھی بھی اس سے پہلے جو ہیلی کاپٹر حادثہ ہوا تھا، لیکن ایک دن پہلے تو ہیلی کاپٹر حادثے کے اوپر آپ کی آئی ایس پی آر سے جو بیان آ رہا ہے اس کی سنگینی کو ذرا آپ سنیں، وہ کہتے ہیں رینک اینڈ فائل میں، یعنی بہت زیادہ انہیں یعنی ریزنٹمنٹ ہے رینک اینڈ فائل میں کہ ہم جانے قربان کرتے ہیں، اور پھر اس کے اگلے دن گریے آتا ہے، پھر آپ اس کو آن کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جو پالیسی آپ کو نظر آتی ہے پچھلے 6 ماہ کے اندر، وہ آپ کو 2-3 اداروں کے ایک اسٹیبلشمنٹ کو بڑا رگڑا لگا رہے تھے، ایک امریکہ کو لگا رہے تھے اور ایک عدلیہ کو لگا رہے تھے، لیکن اس کو کرتے کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ سوچتے، خود آپ کو پتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی یہ بات اس وقت کی کہ ہمیں فورسز اور جو ہمارے ادارے ان کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، اور پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ جنازے میں بھی نہیں جا سکے۔ آپ کو اپنا ڈاکٹر صاحب وجہ تو آئینی طور پر یہ باقاعدہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ افواج پاکستان اور عدلیہ کے خلاف خاص بارڈر لائن ہے۔ شہباز گل کا بیان جو ہے ہم اس کو سیکنڈ نہیں کرتے، کوئی بھی پاکستانی شاعر نہیں کرتا، لیکن وجہ یہ ہے اب چونکہ بات عدالتوں میں آ چکی ہے، ڈسکس ہو رہا ہے کیا بات ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی، وکیل بحث کریں گے
کہ کہاں تک ڈومین تھی, کہاں سے اس نے بارڈر کراس کیا ہے, کیا معافی مانگنے سے بات ختم ہو سکتی ہے, یا ریمانڈ پر ابھی یہ ہے کہ ریمانڈ تو ہر صورت لینا ہی لینا, ہائی کورٹ تک چلے گئے. بھائی ہائی کورٹ اگر کہہ دیتا ہے دوبارہ سیشن کورٹ ریمانڈ پر انہوں نے پھر بھیج دیا ہے, وہ کہتے ہیں جی ہاں کچھ چیزیں رہ گئی ہیں تو ریمانڈ دے دیتے ہیں. کیا پوری دنیا میں پھر اس کو ڈسکس نہیں کیا جائے گا کہ کیا انویسٹیگیشن اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر آدمی جیل میں بھی رہا, ان کے پاس بھی رہا, تو کون سے ثبوت ہے جو اکٹھے نہیں کیے جا سکتے؟ کیا کہتے ہیں سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے شہباز گل کو کبھی کریڈیبل بندہ نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, اب اس کی بات ہے. ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ وہ منسٹر بھی تھے کہ وہ جہاں پروفیسر تھے وہاں کی امریکہ میں وہاں سے تنخواہ بھی لیتے رہے ہیں. پتہ نہیں کتنا سچ ہے اور کتنا. جب ہمارا ایک نصاب آیا تھا تو اس پہ ایک خاتون نے کچھ پوزیشنز لی تھی کہ جی اس میں وہ ٹیچر تھی یا پرنسپل تھی, تو انہوں نے جو لینگویج یوز کی تھی وہ بلو دی بیلٹ تھی. ایون ٹاک ٹو اے وومن, اب وہ تو سب نے رکھے, میں دو تین ایسے بندے رکھے. تو پھر جب کچھ نہیں کہا گیا تو ایک سٹیج آئی کہ وہ سمجھے کہ رکھا ہوا ہے اپنا جاوید لطیف رکھا ہوا ہے. جی تو مگر ریڈ لائن تو رہتی ہے نا, یہ بھی کہتے ہیں ٹکر کے لوگ, ریڈ لائن تو رہتی ہے نا. اب پرابلمز دو ہیں بڑی انٹرسٹنگ. پہلا پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ خود ایک بدماش ہے, اس کا اپنا انفلوئنس ہے اور وہ میرے جیسے کو مار بھی پڑوا سکتا ہے. دوسرے رانا ثناءاللہ. اچھا, دوسرا جو پاکستان کا وزیر داخلہ بدماش کیسے ہے؟ بدماش پہلے تھا, وزیر داخلہ بعد میں ہوا. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ چھوٹی آ جائے اب اس کی شرافت اور نا شرافت کا ایشو ہے نا. مگر اب دوسرا جو ایشو ہے کہ کیا ان کو لائن کراس کرنی چاہیے تھی, نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنی چاہیے, بات نہ افواج پاکستان کے خلاف آپ کچھ کہیں گے, اب ایک دم فیصلہ ہو جانا چاہیے نا, شہید ہیں ان کے خلاف کہیں گے. ہاں نہ ہی. مگر اگر آپ نے کہہ دیا ہے, میں اس کی بات تو بعد میں کروں گا کہ باقی پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, تو پھر بھگتیں. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس وقت فیصلہ تو کم از کم ہو جانا چاہیے سب لوگوں کو پروسیڈ کر کے, تاکہ کسی جگہ لوگ رک جائیں. لوگوں کے منہ کھلے ہوئے ہیں, کسی زمانے میں ہم سونے نہیں سکتے تھے ایسی باتیں. اب جو ذرا وہ آدمی ہوتا ہے دوسرے کے پیچھے تو چڑھ جاتے ہیں, لیکن وہی کرتوت جب آپ کرتے سوشل میڈیا کے اوپر ایسی گندی غلیظ قسم کی چیزیں آتی رہی ہیں, یعنی یہ بھی تو طریقہ کار کی زندگی میں دیکھا ہے. اب فیصلہ ہو گیا ہے نا کہ ان سب کو پکڑنا ہے, ان سب کو پتا ان کو پکڑے گی آپ. مگر سوال یہ ہے کہ ایسی داخلہ اپنے بندوں کو پکڑے گا. میں یہی کہنے لگا تھا, مریم نواز نے بھی ایسی باتیں کی ہوئی ہیں. کس کو پکڑے گا وہ؟ یہ آپ کا خیال ہے کہ وزیر داخلہ کے ہاتھ میں پکڑنا رائے تو دینا, پکڑنا چاہیے کہ نہیں پکڑنا چاہیے؟ بالکل پکڑنا چاہیے. یہاں صورتحال آپ کی طرف اس لیے آئے ہیں کہ سوالوں کے جواب ذرا کلیئر آ جائے. کوئی بھی پاکستان کا آدمی کسی بندے کو برداشت نہیں کرتا, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ بڑی مہربانی کرتے ہیں, ہمارے ہیرو ہیں, آپ پروگرام میں آتے رہے. تو ہمارے ایک 3 اسٹار ریٹائر افسر نے میرے پروگرام میں بات کی تو ہم نے اس کو پروگرام سے اٹھا دیا تھا. ایسا ہم نے کہا خود فوجی ہے, لیکن وجہ کہ دل میں دکھتا رہا جب فوج کے خلاف کرٹیسائز لوگوں نے کرنا شروع کیا. ہم یہاں اداس بیٹھے رہتے ہیں, ہم کون سے لڑائی لڑ رہے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ فوج اس میں انوالو ہے, اور کیا تیرے کچھ نہیں ہوا. ہمارے کئی جرنلسٹ ایسے تھے جو یعنی بکواس کرتے رہے, ان کو پکڑا, جا کے لبرٹی چھوڑ دیا یا آپ والے چھوڑ دیا, یا تو پکڑو یا نہ پکڑو. اب یہ بات سر سے پانی اوپر گزر چکا ہے مارشل صاحب, اب دیکھتے ہیں روکیں کیسے. شکریہ پروگرام میں لانے کا. بات چیت ہو رہی تھی, ایک بات کہی جو سیدنا رسول کو ناگوار گزری, آپ نے منہ پھیر دیا. اس بندے نے وہ بات دوبارہ کہی, آپ نے پھر منہ پھیر دیا. تیسری بات کہی تو پھر سمجھ میں آ گئی کہ بات چیزیں دیر بیسٹ سیڈ انسیڈ. اب جس بات کو ہم بتنگڑ بنا رہے ہیں, کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے جب پہلی دفعہ ہوا تھا، اب آپ نے کیبنٹ کی بات کی، وفاقی کیبنٹ کی بات کی، 60 بندے ہیں اس کے اندر، 17 کے پاس آفس ہی نہیں ہے، 24 ایسے بندے ہیں جو کرمنل ہیں یا جن کے اوپر انڈائٹمنٹ ہوئی ہے. اب وہ کیبنٹ ایک بندے کو کرمنل بناتی ہے، کرمنلائز کرتی ہے. کوشچن تو بنتا ہے نہیں، اس کے علاوہ چھوڑیے، فیڈرل کیبنٹ میں ڈیفینس منسٹر بھی ہے. یہی ڈیفینس منسٹر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے، میرے بھائی بھی فرما رہے تھے کہ جی وہ پارلیمنٹ میں کہہ سکتے ہیں، آگے نہیں کہہ سکتے. میں ٹوٹلی اختلاف کرتا ہوں. پارلیمنٹ میں تو ساری دنیا سنتی ہے، ساری قوم سنتی ہے، وہ آپ کا فارمل موقع ہے، آپ کو وہاں نہیں کہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہمارا گوشت نوچے کھا لیا، اس فوج نے فلانا کر لیا، مدانہ کر لیا. وہ فوج کے کمانڈر سے اوپر ہیں، گوشت نوچ کے کھا گئے، جی ہڈیاں نوچ کے کھا گئے. اور پتہ نہیں سیاست سے اب تک ہارے جیتے، جو نہیں کہنا چاہیے تھا، جو بندہ دیکھ کے شرما جاتا ہے. یعنی ایک انڈین بھی یہ بات نہیں کہے گا. آپ ایک سیاست ہے اس وقت، سیاست دانوں کو اگر لیڈ کرنا ہے تو ان کو اپنے اوپر کنٹرول بھی کرنا چاہیے سیاست میں. اب بندے نے جوش خطابہ نے بات کہہ دی، غلط کہی، اس کو سزا دیں، بالکل دیں. مگر یہ بات اگر کوئی بندہ ایک پلان پروگرام کر کے لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہا ہے جلسے میں، اور اس کو آپ کچھ نام لے لے کے کہے، اس کو آپ کوئی نہیں کہتے، تو پھر آپ راستہ تو تیار کر رہے ہیں. ان صاحبہ کی بیٹی صاحبہ جو ہیں، اٹھا کے کیا بات نہیں کی انہوں نے، کس بندے کا نام لے کے نہیں کہا انہوں نے، کل بھی کہا انہوں نے. اور اب آ کے ایک بندے کو پکڑ رہے ہیں. میں اس کا دفاع نہیں کر رہا، پکڑیں، اکراس دا بورڈ کریں. دیکھیں وٹ از گڈ فار گوز از گڈ فار گینڈر. آپ انڈیویجول نہیں کر سکتے آپ. اور اصلی بات پہ اب میں آپ سے 2 منٹ لیتا ہوں. اس وقت ملک کا پرابلم یہ ہے کہ جی ہم فوج کو بدنام کر رہے ہیں. دیکھیے ہماری فوج، بات کو لمبا کھینچیں گے غلط ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں ہماری فوج یہ کوئی لنگڑی لوڑی ناؤز باللہ اللہ معاف کرے، یہ ایک انتہائی پروفیشنل، قابل فخر اور ویل ٹرینڈ فوج ہے. یہ 2-4 لوگوں کے کہنے سے آپ کا کیا مطلب؟ یہ لوگ جاتے ہیں محاذوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، دنیا کے سب سے اونچے پہاڑ، سب سے تپتے ہوئے ریگستان، سائملٹینیسلی دشمن کو فیس کر رہی ہے. کیونکہ اناڑی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی قوم کے، یہ تنخواہ کے اوپر جان نہیں دے رہے، یہ اس دھرتی کے پیار کے اوپر جان دے رہے ہیں. بیٹھے ہوئے دہشت گردی میں قربانیاں. شکریہ اس بہادر فوج کا. باقی اگر کسی آدمی نے یہ باتیں کی ان کو کسی نے نہیں کی، یہ بہت لوگوں نے کی. بہت لوگوں نے. اب آپ نے اگر ایک کو پکڑنا ہے تو سارا پھر اس کا حل نہیں نکلے گا. یہ بات تو ڈاکٹر صاحب درست ہے کہ اگر آپ ایک کو پک اینڈ چوز کریں گے تو پھر اس کا حل نہیں نکلے گا. آپ کامیاب تو ہو جائیں گے، اس میں کوئی آتی بات نہیں ہے. آپ کسی ایک بندے کو وہ آپ اکراس دا بورڈ کیجئے اور بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ یہ اکانومی کا مسئلہ آپ سے پوچھ کے پھر ہم آگے ذرا چلتے ہیں. کیونکہ یہ جو پٹرول کی قیمتیں ہیں، کچھ آج بیانات آئے ہیں، کیونکہ ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ جو اب فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہوتے وہ 71 روپے یا 70 روپے تیل ہمیشہ بیچتے رہتے ہیں. میاں شہباز شریف بھی بیچتا تھا کہ 70 ہونا چاہیے، مفتیٰ اسماعیل بھی کہتا تھا 70 ہی ہونا چاہیے. اب خود جب جواب دے ہوئے ہیں تو اب یہ کہتے ہیں کہ اتنا ہونا چاہیے تھا. اصل مسئلہ بتائیے کہ تیل جو ہے، کیا مجھے پتا چلا ہے کہ لوگوں نے ایک گڈ فیتھ میں ذخیرہ تو کر لیا تھا کہ شاید مزید نہ بڑھ جائے، کہ ہم قوم کے لیے کچھ بہتری کریں، وہ الٹا پڑ گیا. یہ کیوں تیل پٹرول جو کل پرسوں تک تھا کام ہو رہا ہے، ڈالر بھی کم ہو گیا ہے، تو کیوں بڑھ گیا یہ؟ سر ہمارا ملک جو ہے اور اس کے حکمران، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، وہ خود جو ہیں ان کاروباروں میں اور ان کے دوست اور ان کے رشتہ دار تو عوام کی. آپ نے پیٹرول اوپر نیچے جاتے تو دیکھا ہے نا پچھلے کچھ دنوں میں؟ آپ نے دالیں اور چاول کو اوپر نیچے جاتے دیکھا؟ نہیں جاتے، تھوڑا دیکھا. آپ نے میرا مطلب کہ بات یہ ہے کہ جو عام آدمی کے مسئلے ہیں وہ تو ڈسکس نہیں ہو رہے. یہی مسئلہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ مسئلے ڈسکس کریں لیکن ہماری جان نہیں چھوڑتی ہے. جو پیٹرول کا ایشو ہے وہ تو آئی ایم ایف سے آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ جو انٹرنیشنل پرائسز ہوں گی، جو ڈالر کی پرائسز ہوں گی، اس پہ آپ بیچیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس اس پہ نہیں لگا ہوا، مگر اور لیویز آپ نے جو لگائی ہیں وہ نیچے نہیں لی.
آپ دو پروڈکٹس کو اوپر نیچے کرتے ہیں, آپ ڈیزل کو اوپر کر لیتے ہیں اور اس کو نیچے کر لیتے ہیں, پیٹرول کو اب اس کو اوپر کر دیا اور ڈیزل کو تھوڑا سا نیچے کر دیا ہے, اینڈ سچ فورتھ. آپ کا کیا خیال ہے کہ غریب آدمی کے چولہے میں کون سا والا پڑتا ہے؟ وہ تو کیروسین آئل ہے, اس کی قیمت تو نیچے نہیں آئی. آپ موٹر وے پر جاتے ہیں, وہاں پی ایس او کو ہٹا کے کوئی اور کمپنی کا انہوں نے بنا دیا, وہ ہے چھوٹے باتوں کو نام نہیں ہم لیتے, لیکن پتا چلا کہ 56 ارب روپے کا موصوف کروڑ کر چکے ہیں. اور یہ جو ابھی آپ نے بات کی, یہ ذرا بتائیں عوام کو کہ یہ جو کاروبار ہے ڈیزل اور پیٹرول کا, یہ لوگوں کے جو حکومت میں رشتہ دار کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں, وہ سٹار کرواتے ہیں, 4 پیٹرول پمپ ہیں, وہ سٹور کرواتے ہیں مین سٹورز میں اسی طرح کی. تو سر بات یہ صرف پیٹرول نہیں ہے, اور بہت ساری چینی اور جس کو عمران صاحب مافیا کہتے تھے, یہ سارے کارٹلز بنے ہوئے ہیں اس ملک میں, اور وہ کارٹلز ہی اپنے لوگ اگر پرائم منسٹر نہیں تو منسٹرز تو بنواتے ہیں, کیونکہ یہ الیکشن لڑنا جو ہے اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ پر میں نہیں لڑ سکتے, ہم تو اس کی سیکورٹی نہیں کر سکتے. پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ آپ کو تو دیکھیں بات یہ ہے کہ انرجی کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ مسٹ ہے انڈسٹریل سوسائٹی کو چلانے کے لیے. ہم انرجی اسٹاروڈ ملک ہیں, ہم باہر سے منگاتے ہیں, مگر 3 یا 4 چیزیں جس میں ایک کمبینیشن ہے کہ پانی سے بجلی, کوئلے سے بجلی, نیوکلیر پاور سے بجلی, تیل سے بجلی, اسی طرح آپ کی جو انرجی ریسورسز ہیں جس کو آپ امپورٹ کر رہے ہیں اس کا آپ کچھ بلاکس بنا دیں ان دی کانٹیکسٹ, اور اس کی قیمت میں آپ کو اور طریقے سے کہتا ہوں. وینزویلا آئل پروڈیوسنگ کنٹری ہے اور وہ اپنے لوگوں کو 0 کاسٹ پہ دیتا ہے. انگلینڈ بھی انرجی پروڈیوسنگ کنٹری ہے, برینٹ آئل ان کا ہے, مگر وہ 2 پاؤنڈ پر لیٹر دیتا ہے. امریکہ $1 پر لیٹر دیتا ہے اور ہم 1 پوائنٹ سمتھنگ دیتے ہیں. کروڈ آئل سب کو ایک ہی قیمت پہ ملتا ہے. نہیں, مجھے بتائیے کہ ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں تو لوگوں کو آسان طریقے سے بتائیے کہ اس وقت جو انٹرنیشنل ریٹ ہے یہ تیل کی قیمت بڑی ہے تو کیا ہے حکومت جسٹیفائڈ ہے؟ مفتی اسماعیل کہتا ہے کہ میں جسٹیفائڈ ہوں, میں حکومت کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں. جو مرضی کہہ لے, میرا خیال ہے 0.8 سینٹ سے اوپر نہیں جانا چاہیے اس کو پر لیٹر. پر لیٹر. اور اس کو آپ پاکستان میں کتنا بنتا ہے سر؟ آپ کا اس وقت ڈالر جو ہے وہ 210 روپے کا ہے, تو 221 نہیں 200 نیچے آیا ہوا ہے, چلیں 230 پہ کر لیتے ہیں تو ملٹیپلائی, تو یہ 153 154 آئیے ملٹیپلائی کر کے. شاید میں اس میں آپ کا بیرل ہے نا اس وقت وہ 159 لیٹر اس میں آتا ہے, اور 159 لیٹرز کے علاوہ اس کے اوپر جو اصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 20 ارب لیٹر جو ہے نا پاکستانی یہ پیٹرول یوز کرتے ہیں, اور اس کے اوپر لیوی ہے جو حکومت نے آگے لگائی ہے, اور اس میں کوئی اور شامل نہیں ہے بلکہ خود ابھی اسی اسمبلی نے اس کو پروو کیا تھا کہ لیوی دوبارہ سے لگا دی جائے. لیوی لگا دی گئی, اور جو پہلے ریلیف گورنمنٹ دے رہی تھی پچھلی گورنمنٹ وہ ختم ہوا, اس میں وہ لگی ہے. اس کے علاوہ اس کے اوپر سیلز ٹیکس ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس اس کے اوپر ہے. تو صرف اگر میں لیوی کی بات کروں 30 روپے, حالانکہ یہ 50 روپے جانی ہے, تو 600 روپیہ حکومت اس لیوی کے چکر میں کما رہی ہے, 600 ارب روپیہ. اب جو عوام کی ننگی پیٹھوں پہ تازیانے برس رہے ہیں, اب ان کی حالت یہ ہوئی ہے, اس پر نمک بھی چھڑک رہے ہیں. اب یہ مفتی اسماعیل جو ہیں, مجھے تو اس وقت ان کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے پاس کون سا حل ہے, یہ کس طرح کے مثلا معیشت دان ہیں یا کیا کر رہے ہیں. یہ کام کہ اگر حکومت کو پیسے چاہیے, مسئلہ ہے تو قیمتیں بڑھا دیں کسی چیز کی, تو یہ تو کسی دکاندار سے بھی کرایا جا سکتا ہے. کیا ہے مجھے بتائیے, میں وہی کہہ رہا ہوں اس کے لیے وہ منتخب ہو سکتا ہے حکومت اسے بھی چھوڑ دینا. میں یہ کہہ رہا ہوں پیٹرول کی قیمت بڑھا کے نا, اگر ملک کی حالت ٹھیک کرنی ہے بات ہے پیٹرول, تو پھر آپ وہاں پہ کسی دکاندار کو بٹا دیں, کسی یہ کام تو وہ بھی کر دے گا, اس پہ قومی خزانہ کوئی شخص بھی آپ کر رہے ہیں. دوسرا اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسی پر بات آپ کا ہم ٹیک لیں گے, آپ سے ہم دوبارہ بریک کے بعد آئیں گے, کیونکہ یہ کافی موضوع ہے, کیونکہ لوگوں کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ پیٹرول کی ایکچوئل قیمت ہونی کی چاہیے. حکومت پیسے کما رہی ہے یا عوام کو دھوکہ دے رہی ہے؟ ناظرین اب ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. گفتگو کا سلسلہ ہم یہاں سے شروع کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हसन ज़ैद साहब, आप बात कर रहे थे कि पेट्रोल और डीजल जो है वो उस रेट पर आवाम को इसलिए नहीं दिया जा रहा कि हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए या और डेफिसिट फाइनेंसिंग जहाँ जहाँ से हो रही है उसको पूरा करने के लिए ये काम कर रही है। अब बताइए जरा वज़ाहिर से आवाम को भी पता चल रहा है। देखिए, कमाई का एक बहुत बड़ा जरिया है। अभी $4 जो इंटरनेशनल मार्केट में मजीद कीमत कम हुई है ना, तो जो ब्रिटेन का क्रूड ऑयल है उसकी कीमत जो मैं भी आ रहा था पढ़ रहा था गालबन $90 से ज्यादा है, और $88 जो है वो गालबन अमेरिकन का है। तो इस वक्त जो वैसे तमाम लेवीज और तमाम टैक्सेस में निकालूं तो गवर्नमेंट वैसे ही आपका पेट्रोल जो है 15 से 25% जो है ना मुनाफे पे बेचती है, ये पहले बेच रही है, यानी एक हमारी कौम के साथ ये हाथ हो रहा है। तो टोटल अगर इसको अगर निकाला जाए तो अभी 170-180 पे जा सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट जो है रिलीफ देना नहीं चाह रही। अच्छा, ये वादा किया था गवर्नमेंट ने कि जी अगर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ये रेट नीचे आ जाएगा तो हम नीचे कर लेंगे इस वक्त, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे शहबाज गिल साहब ने पीटीआई के साथ जो कुछ किया, मुझे लगता है कि उसके बाद इन पीटीआई को दुश्मनों की जरूरत नहीं। इसी तरह मुफ्ता साहब जो है ना, ये इस वक्त नून लीग की गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं। एक तरफ आपको नजर आती है इमरान खान की पॉपुलैरिटी है, एक मूवमेंट चला रहे हो, इनको एक बहुत बड़ा एक मौका मिला है कि जनाब अगले अगर आपने अपने टेन्योर पूरा करना है अपनी असेंबली का, आप चाहते हैं 5 साल, तो फिर आपको उस तरफ आना होगा जिसके अंदर है कि आप लोगों को रिलीफ दे दें। ये डॉलर का रेट नीचे आया, ने कहा कि ये जो तेल है कम करें, लेकिन दूसरी तरफ जवाब ये आया कि 1.5-2 महीने लग जाते हैं बात है। इन्होंने इससे पहले जो नहीं 1.5-2 महीने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, वो परचेज आपकी होती है जो आपने इंटरनेशनल मार्केट में अपने पहले से की होती हैं, लेकिन अभी वो देखें ना आपका डॉलर पहले नीचे आ गया, तो आपको ये रिलीफ मिल गया इंटरनेशनल मार्केट से कि आपके डॉलर का रेट नीचे आ गया और आप आसानी से वो पेट्रोल की कीमतें या आपके जो आप बाहर से आपने क्रूड ऑयल लेना है वो आपकी एक्सेस में जरा ज्यादा बेहतर तरीके से आ गए। ठीक है, दूसरी बात है कि जब नीचे आए ये दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि देखें ना, एक तरफ आपको नजर आ रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब भी नाराज, आपको पता चलता है मैसेज आता है, आसिफ अली जरदारी साहब भी नाराज नजर आ रहे हैं, खुर्शीद साहब कैबिनेट में शोर मचा रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये फिर लाइन किससे ले रहे हैं, ये किसके लिए इतने पैसे इकट्ठे कर रहे हैं? पॉलिटिकल जमात के लिए। तो एट स्टेक हुआ इनका पूरा मजाक नहीं है समझा के मियां नवाज शरीफ जी मीटिंग छोड़ के चला गया, मरियम साहब ने कहा मैं इस फैसले के साथ नहीं हूं। इसकी तो दो बातें ना, या तो है कि अगर ये जेन्युइन है तो फिर इसको मुफ्ता इस्माइल साहब को करें और ये सारा कुछ इसको ठीक करें, क्योंकि इनके पास अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, इनके पास एक ही ऑप्शन है। अगर इन्होंने लेट इलेक्शन में जाना है तो फिर लोगों को रिलीफ दे, अगर लोगों को रिलीफ नहीं दे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा रह जाएगा, क्योंकि हम आगे चलते हैं। ठीक है मर्शद साहब, इस पर थोड़ा सा टेक देना, क्योंकि हमने सवाल ये करना कि मियां नवाज शरीफ ने तमाम वरना मगरमच्छ के आंसू है जी, सुबह सारे सूबों के अपने क्या तो कहते कि बी रेडी आई एम कमिंग। अभी पेट्रोल में बात खत्म हो कर लें थोड़ी सी। देखिए, पेट्रोल की अगर आप डॉलर जितना बढ़ाते चले जाएंगे उसने नीचे तो आना ही है कभी ना कभी। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल सारी दुनिया में कम हो रहा, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि 30-35% कम हुआ है। अगर आप 230 पे बेच रहे हैं तो 30% उसका कर लें तो आपका तो इसका बन जाता है 70 से ज्यादा। और अगर आप डॉलर की हिसाब करें जो कि आज से 4 महीने पहले था, तो इस वक्त तो इसकी कीमत 110 रुपए होनी चाहिए। हाँ, ठीक है। अगर उस हिसाब अब अगर 110 रुपए होनी चाहिए और आप उसको बेच रहे हैं 230 के ऊपर, 235 के ऊपर, थैंक यू सर, अब सही फिगर डॉक्टर साहब ने बता दी, तो पैसा कहाँ जा रहा है? इसका इलेक्शन से ताल्लुक इसलिए नहीं है कि अगर ये पार्टी में जा रहा है तो एक बहुत बड़ा जुर्म है, ये रॉबिंग द नेशनल एक्सचेकर है। और अगर स्टेट की तरफ जा रहा है तो आपके कर्जे खत्म होने चाहिए, चीजें खत्म होनी चाहिए। तो इसमें कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज है जो हुकूमत आवाम से, आपसे, मुझे छुपा रही है। अच्छा बताइए मियां नवाज शरीफ साहब, हाँ, 2 कंट्रोवर्सी चल रही हैं। एक तो ये है कि वहाँ अदालतों ने कहा है कि उनका वीजा खत्म होगा, एक्सटेंशन नहीं मिली, ये भी एक मौक़िफ़ आ रहा है। लेकिन मियां साहब ने अब तहिया कर लिया कि जब लतीफ़ ने कहा कि अब बैन न फंस जाए ना कि हम वापस आए ही आए, और सारे पाकिस्तान की तमाम क़यादत को खबरदार कर दिएगा कि बी रेडी और इस्तकबाल की तैयारियां करें। कैसा लग रहा है? नहीं, इसमें कोई बात नहीं, वो आए, बहुत बड़े सियासतदान रह चुके, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हैं, मगर साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी बाज़ अहकामात जारी किए हुए हैं कि जिनको लाइफ टाइम सियासत से अलग किया हुआ है। तो मुझे पता नहीं आएंगे तो किस पोजीशन में आएंगे, जब वो सियासत किसी से बात करके आएंगे ना, ऐसे तो नहीं आएंगे। बात सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप ताहयात ना अहल हैं, आप मुझे बताइए किस कानून के तहत वो सियासत कर रहे हैं? भी है कि इमरान खान के मुतल्लिक ये कहा जाता है जो उनके कैंप में
کہ جی ہم پر جو دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، اور پھر الیکشن کمیشن میں بھی ریفرنس آپ کو پتہ چلا گیا ہے، اور پی ٹی آئی کا ریفرنس بھی چلا گیا ہے جو الیکشن کمیشن نے جو ان کے متعلق ریزرویشن دی ہیں سپریم کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں غالباً گیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا بینچ بنایا جائے کہ، لیکن دباؤ یہ ہے کہ بھئی ایک دفعہ اس کو عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے میاں صاحب کے برابر لایا جائے، پھر ریکنسلیشن کی جائے، ملک اور قوم کے فائدے کے لیے ایک بہت بڑا شاندار ایک منصوبہ بنایا جائے، اور آپ لوگ بیٹھ کے اس کو فیصلہ کر دیں۔ اقبال شاہد صاحب، میں آپ سے سوال ذرا اس کو الٹ دیتا ہوں۔ ہاں، تمام ملک جو ہے آپ اس کو اڈے پر لگا رہے ہیں کہ ایک شخص کے لیے کئی دفعہ لگایا بات، جی اب لگایا جائے جب آپ کے مغربی بارڈر بھی اشتعال والا ہے، مشرقی بارڈر پہ تو ہر دم تیار ہیں، مغرب کی طرف اور پرابلم ہو رہے ہیں، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یعنی سب گئے باہر، ایک گئے دو باہر چلے گئے، جو وعدہ کیا نہیں آئے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، تو پھر یہ تو قوم کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے، قومی نیشنل انٹرسٹ ہے۔ اگر آپ نے قوم کو اس طرح سے ایک بندے کے اوپر قوم کو قربان کرنا ہے بجائے کہ بندہ قربان ہو، اور پھر ہم اس فوج کی بےزتی کریں جو خود قربان ہوئی اس قوم پہ، آپ مجھے بتائیے اسی پروگرام میں ود ان 5 منٹس اسے کہتے ہیں بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ایٹ دا سیم ٹائم۔ یعنی ایک طرف ہم اس فوج کی بات کر رہے ہیں جو کہ کریا اپنی سر ہاتھ پر لگ کر پھر رہے ہیں قوم کی خدمت کے لیے۔ تو مجھے بتائیے اس سے پہلے جب صدر مشرف کے زمانے میں واپسی ہوئی تھی تو میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے تو نہیں یہ فیصلہ کیا تھا، تو کوئی اچھا فیصلہ تھا، آپ اور میں اس کو مانتے ہیں، آپ مجھے تانا ایک طرح سے فرق دے کیا رہے ہیں، پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اگر وہ غلط تھا تو اس کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میں یہ آپ سے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ریپیٹ کریں، آپ کا آرگومنٹ تو میں اس کو نہیں مانوں گا کہ آپ اس بات کو کیسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں سر، بات یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ایک بندہ جس کو تاجات نائل کیا ہوا ہے اس کو معاف بھی کر دیا جائے، جو بھاگ بھی گیا ملک سے واپس بھی نہیں آ رہا ہے، اور وہ دندن آتا آ جائے اور آپ اس کو معاف بھی کر دیں۔ قوم فیصلہ یاد ہوگا پیپر مل والا مدر آف دا کرائم، تو وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا فیصلہ موجود ہے، دوسری ڈسکس بھی نہیں کر سکتے۔ آپ ہی نے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے دونوں کو ایک برابر کر دیں گے، قوم مانتی ہے یہ باتیں؟ کون سی قوم؟ یہی قوم۔ تیسری بات، آپ اور میں، تیسری بات، یہ قوم جو ہے تو اب یہ ڈر ہے، سن لیں یہ الیکشن میں غیر جانب الیکشن بھی ہو جائیں، نہیں کوئی الیکشن نہیں ہوگا، اس کے بعد الیکشن نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ اس کے بعد مارشل لا آئے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے ساتھ ایسے کھیل لیں گے، قومی مہنگائی کریں گے، لوٹ مار چلے گی، اور جو نااہل ہیں ان کو آپ بلیک میل کر کے ایل کریں گے، تو یہاں اچھا مجھے بتائیے بالکل یہ نہیں ہوگا۔ آپ محب وطن ہیں، مجھے بتائیے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پیئے۔ سر بات یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیشنز چیزیں حل نہیں کر سکتے تو بیٹھے ہیں نا لوگ جو اس کو حل کر سکتے۔ 60% ضمانت پر ہے، آپ نے ڈیموکریسی ہے تو کیا کر لیا؟ آپ نے کیا کر لیا؟ 60% جو کابینہ ہے ضمانت پر ہے، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، کیا کر لیا آپ؟ تو وہ جو اس قوم کے محافظ ہیں جی حسن جیسا وہ آرام سے بیٹھے رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کو بتائیے، یہ ظاہر ہے ہمارے بڑے پیارے ہیں اور بڑے ماہر مویشیات اور انشاءاللہ تعالی آئندہ وزیر خزانہ بھی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب ایک آئیڈیل باتیں کر رہے ہیں، پاکستان میں کوئی آئیڈیل باتیں اگر کبھی سنیں یا تو ہمیں بھی بتا دیجئے گا۔ یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کوئی آدمی کس وقت کہاں بیٹھا ہو اور عوام آرام سے اس کے زیر اثر کام کر رہی ہو۔ ایک دن پولیس پکڑنے جاتے ہے، دوسرے دن پولیس کا انچارج لگ جاتا ہے اسی ادارے کا، ہوتا ہے، ابھی ہو رہا ہے۔ اچھا دیکھیں اس میں دیکھیں ایک بہت بڑی اقتل حقیقت بھی ہے کہ یہاں میں ان سے تھوڑی معذرت کے ساتھ ڈس ایگری کرتا ہوں۔ پاکستان کے پولیٹیشین کو بڑا متون کیا گیا، بڑا سسٹمیٹکلی ہر ایک کو ڈاکو چور کہا گیا، اور ان کی جتنی سروسز تھی پاکستان کے سیاستدانوں نے بھی بڑی سروسز دی ہیں، لیکن اب یہ دونوں ایک خاص نہج کے تحت کوشش یہ کی جا رہی ہے، پورا ایک بیانیہ چلا پچھلے 4 سال کے اندر کہ شاید پی ٹی آئی کے لوگ سارے فرشتے ہیں اور اس کے بعد جتنے باقی ہوئے چور ڈاکو ہیں، اور ایک بیانیہ تیار کیا جا رہا ہے کہ جناب چور ڈاکوؤں کو لا کے اور یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ میں اسے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں۔
4 साल आपकी गवर्नमेंट को मिले पीटीआई वालों को, और आपने पूरी कैंपेन चलाई पनामा वाली, नवाज शरीफ ये वो, तो 4 साल में आप कर देते। अब वो आप प्रूफ ना कर सके, आप पैनी लग, अब वो ही आप कहानी बार बार सुना रहे हैं। अभी मुझे ये बताएं कि अभी ये जो आपका अब असल में केस क्या है, ये पीटीआई वाला कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ उसको करना चाहिए, बराबर करने की कोशिश कर। देखिए इमरान खान साहब जो है, मैं इसलिए कहता हूँ ये मदीना की रियासत की बात कर रहे थे जहां 2 चादरों का हिसाब हुआ था, तो हिसाब देने वाले ने भी माथे पे तेवरी नहीं की थी। आप 8 साल तक अपनी कौम से फॉरेन फंडिंग की है, मैं उसे फॉरेन फंडिंग कहता हूँ, मैं उसको बिल्कुल नहीं कहता मामला, बिल्कुल फॉरेन फंडिंग, गैर मुल्कियों से आपने पैसे लिए हैं, और फिर उस पैसों के ऊपर आपने 8 साल, अगर आपने दयानतदारी से आपको लगता है कुछ, तो फिर आपने 8 साल छुपाया क्यों अदालतों में जाके उस केसेस को रोकते रहे? जब इलेक्शन कमीशन ने जाहिर कर दिया आप जो भी करें, आपने ये 8 साल, ये अमाउंट, इसके 2 हिस्से हैं। एक ये कि अमाउंट आई, छोड़ दे, आई कैसे? अच्छा, पहली है कि आपने लिया उसको अपनी सेहत की सहूलियात के लिए, अगर कैंसर हॉस्पिटल के लिए लिया, और एक ये भी है, फौजिया कसूरी साहब ने आज कहा कि वो नकवी साहब का जहाज भी इमरान खान साहब चलाते थे, और ये दूसरी दुनिया में ये पैसे इकट्ठे किए सेहत की सहूलियात के लिए, और आप जब यहाँ पर आए तो फिर आपने उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। फिर आप ही के अपने लोग, तुम्हारे तमाम जो अकाउंट से निकल आए हैं, आपके अपने लोगों ने ऑपरेट किया, आपकी जो पोलिटिकल क्यादत है आपकी सुबाई, और वो पैसे उसके बाद गए कहाँ? असल तो अभी ये हिसाब देना है कि भाई जो बिलियंस ऑफ डॉलर आए हैं, आपने मंगाए, 8 साल छुपाए, उसके बाद आपने इस्तेमाल किया। अच्छा, आप मैं शायद साहब मैं वही कह रहा हूँ, आप फरिश्ते, नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर आप सबको कह रहे हैं तू भी चोर है, तू भी डाकू, भी अपना तो हिसाब दे। नहीं, अदालत का लाजर ये है, अदालतों आप मेरी बात सुने, बादशाही सिस्टम तो है नहीं। लेकिन अभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आपके हक में, इनके हक में किया फैसला, इन्होंने धूम मचाई। वो ऐसा लगा 1 मिनट तक टाइम पे काम, मैं लार्जर बेंच सवाल ये करता हूँ, सवाल और तरह का है, वो ये है कि यहाँ बादशाह तो है नहीं कि रस्सा लटकाया जाए, किसी को कत्ल कर दिया जाए। अगर ये 4 साल नहीं कर सके तो उनकी नालायकी भी है, लेकिन उनका मौका भी कई दफा है कि अदालतों में 4.5 साल, उन्होंने तो फर्द जुर्म नहीं कहा कि ना लगाओगे 3.5 साल, लग ही नहीं सकती। यहाँ ना जमीनों के फैसले होते हैं, पाकिस्तान का अदालती निजाम आपके सामने है, बादशाह तो है नहीं ना। ये हम बात कर रहे हैं कि ये नून लीग, पीपल पार्टी या पीटीए का मसला है, ठीक है। हमारा मसला सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो काम पाकिस्तान के निजाम के अदली अदालती निजाम की वजह से लोग आराम से फ्रॉड करके निकल जाते हैं, तो इसका भी तो कला कमा करना है। ये अदालती निजाम किसने ठीक करना था? आप गवर्नमेंट में आए, आपको पता था तो आप लाते, पार्लियामेंट आपके पास थी, आपके पास पावर थी, पीटीआई के पास, करती वहां रिफॉर्म्स लाती, आपने कोई रिफॉर्म्स नहीं लाए, ठीक है ना। और फिर यह कि केसेस के अंदर मियां नवाज शरीफ बाहर चले गए, वो चोर डाकू थे, तो उसकी उनकी हेल्थ के सर्टिफिकेट कहां से बने? आपके कैंसर हॉस्पिटल से बने। वो अदालतों ने तो नहीं उनको बाहर भेजा, जाके आप बताते रहे कि जनाब बाकी बीमारी नहीं जाने थे, तो उस पर आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप अपनी जो की हुई गलती हम पे ना डालें। अब बात यह है कि आपका लार्जर बेंच बना हुआ है, लार्जर बेंच के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती। लार्जर बेंच ने सारे केस को, इसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने हैं। अब आपकी तफ्तीश एफआईएम में हो रही है, अगर इसके नतीजे में सब साबित हो जाता है कि आपने सारा कुछ किया और आप नाअहल हो जाते, तो आप एक नई कहानी लेके बैठ के नवाज शरीफ साहब वाली। मैं ये कहता हूं कि यहाँ इस मुल्क के अंदर सियासतदानों के ऊपर जाली और झूठे पर्चे भी दिए गए। राना सनाउल्लाह के सामने जो आपकी जो हुरन का जो पर्चा डाला गया, आपको नहीं पता वो सारे आगे, इसी तरह बाकी इनके साथ भी ज्यादतियां हुई हैं। कैबिनेट के अंदर आपको अगर लगता है कि वो जो सारे जमानत पर हैं, तो इधर भी सारा कुछ इस तरह के, ये भी यही पीट रहे हैं कि भाई आप, क्योंकि हमारे पास 2 मिनट रह गए, आपका डॉक्टर साहब का, वजह यह है कि इस निज़ाम जो है किसने ठीक करना था, ये ब्लेम गेम चलती रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। 2 तारीख से भी आती रही, सारे मिलकर भी सही नहीं कर सको, क्योंकि यही बेनिफिशरीज है, यही स्टेक होल्डर है, यही चाहते हैं कि ऐसा ही रहे। क्या इन हालात में कोई बेहतरी की उम्मीद रख सकते हैं? इसको 1 लाइन में बताइए जी। जब तक हम एक नेशनल लेवल के ऊपर इकट्ठे ना हो, जिसके इम्कान बहुत कम है। कौन इकट्ठा हो? मैं अर्ज करता हूँ, पावरफुल होंगे ना। देखिए, जो हजरत 40 साल से अभी बात हो रही थी, नहीं ठीक कर सके, आप कहते हैं 3 साल में कर दो, उसको 3 साल को भी 4 साल बना देते हैं, ऐसे नहीं होगा। ये एक मिसाक जमहूरियत वाली बात है। वो कहते हैं मिसाक मईशत कीजिए, अरे भाई आप मिसाक मुल्क कीजिए, एक दूसरे बात करना शुरू कीजिए। ये ना इस तरफ के नाते तो होते लोग हैं, ना उस तरफ के नाते, दोनों तरफ हैं तो मॉर्टल्स हैं, इंसान खता का पुतला है, चाहते हैं दूसरे को गंदा बना के खुद अच्छा हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझ में बुराइयां हैं, मैं उनको कोशिश करता हूँ ठीक करने की, आप भी ठीक कीजिए। ये है, जब हम ये बात कह देंगे तो हम सही रास्ते पे चलना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब क्या उम्मीद? इलेक्शन करा दें, उसके बाद जो गवर्नमेंट आएगी वो फैसले करें। बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम देखा सुना, जिस तरह अक्सर हम कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं। इसमें पंजाब हुकूमत की तरफ से पंजाब असम्बली में 1-2 बिल पास हुए हैं, उसको भी जिक्र करना जरूरी है कि हमारे पास टाइम बड़ा कम था। एक तो ये है कि जो नाबीना जो रोजाना सड़कों पर सड़कें बंद करके
تو اپنی تگودو کرتے رہتے ہیں کہ ان کو ملازمت دی جائے، وہ بھی فیصلہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اور دوسرا جو پرائیویٹ کیپیسٹی میں لوگ سود کا کاروبار کر رہے تھے، اس کے بڑے برے اثرات معاشرے پر ہو رہے تھے، لڑائی جھگڑے، اور خاص طور پر مالی لحاظ سے انسان اتنا مجبور ہو جاتا تھا کہ کچھ بھی کام کرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ وہ بھی ایک کاش ساری اسمبلیاں ایسے ہی قوانین کے لیے جو عوامی مفاد کے ہیں وہ کریں۔ اور پنجاب حکومت کے لیے یہ بہت گولڈن چانس ہے کہ وہ قیمتوں پر کنٹرول کرنے کے لیے اب ہر روز وفاقی حکومت کا رونا رونے سے پیچھے ہٹیں، اور یہ ڈیوٹی صوبائی حکومتوں کی ہے کہ قیمتیں کنٹرول کریں اور کرایہ کنٹرول کریں، جو ڈیزل پٹرول کے کم ہونے سے خاص طور پر جو ٹرانسپورٹ کا کرایہ پھر کم ہوتا نہیں ہے وہ بھی کریں، اور جو چکیاں ہیں اس طرح کے سارے سے ملے جلے ان کے ساتھ جو کاروبار ہیں ان پر اپنی گرفت مضبوط کریں تاکہ کوئی بہتری عوام کی آ سکے۔ حکومتیں بدلنے سے کسی آدمی کا کوئی بھلا تو نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں جو بدلنا ہے طریقہ میں کشی بدلو ورنہ ساگر و مینا بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آپ اور اہل خانہ کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔